بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہمارے اسلاف کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے۔ سامعین محترم، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کا تیسرا لے کر حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ 9 ہجری کو رجب کا مہینہ تھا۔ گرمی اپنے پورے جوبن پر تھی۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط سالی کا دور تھا۔ غربت و افلاس اور اناج کی کمی نے لوگوں کو بے حال و پریشان کر رکھا تھا۔ ان حالات میں اسلامی دارالسلطنت مدینہ منور میں خبر پہنچ کہ شاہ روم سرزمین عرب کو تاراج کرنے کا تہیہ کر چکا ہے۔ وہ اپنے حلیف قبائل کو رومی لشکر میں شامل ہونے کی دعوت دے چکا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر سن کر دلی تشویش ہوئی۔ بظاہر حالات سازگار نہ تھے۔ منافقین کی ریشہ دوانیاں اپنے جوبن پر تھیں۔ وہ مجاہدین میں بزدلی پھیلانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ جسے بھی ملتے اسے یہی کہتے، اف کتنی شدید گرمی ہے، قحط سالی کا دور، کھانے کے لیے کچھ ملتا نہیں، اتنا لمبا سفر، دشوار گزار راستہ۔ ان حالات میں تبوک پہنچنا اپنے آپ کو ہلاکت کے گھڑے میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ ہماری مانو، جانے سے صاف انکار کر دو، اس میں تمہارا بھلا ہے۔ قرآن کریم میں ان کے کردار کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا، وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور انہوں نے کہا کہ گرمی میں نہ نکلو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کی سازش کو تشت بام کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، کہہ دو کہ جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے، کاش کہ وہ سمجھتے ہوں۔ لیکن ان حالات میں معمولی کوتاہی، سستی اور کاہلی امت مسلمہ اور سرزمین عرب کی تباہ و بربادی کا باعث بن سکتی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو جنگ کے لیے روانگی کا حکم دے دیا۔ چونکہ خطے عرب کے دفاع کا معاملہ تھا، اس لیے بعض حلیف عرب قبائل کو بھی لشکر اسلام میں شمولیت کی دعوت دی۔ دیکھتے دیکھتے 30,000 پیادہ اور 10,000 سواروں پر مشتمل لشکر تیار ہو گیا۔ فیصلہ یہ کیا گیا کہ دشمن فوج کو اس کے علاقے میں جا کر پیش قدمی سے روکا جائے۔ اس فیصلے کی روشنی میں مقام تبوک تک پہنچنے کا حکم دیا گیا۔ یہ مقام مدینہ منورہ سے تقریباً 700 کلومیٹر فاصلے پر واقع تھا۔ راستہ بڑا کٹھن اور دشوار گزار تھا۔ مالی حالات بھی سازگار نہ تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے اس لشکر کو جیش العسرہ یعنی لشکر تنگ حال کا نام دیتے ہوئے چندے کی اپیل ان الفاظ میں کی، جس نے لشکر تنگ حال کی تیاری میں مدد دی اس کے لیے جنت ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ لسان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت سنتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے والہانہ انداز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا سارا اثاثہ لا کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے گھر کا آدھا سامان جمع کروا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 40,000 درہم پیش کی۔ عورتوں نے اپنے زیورات اٹھا کر جمع کرا دیے۔ ایک صحابی نے 2 سیر چھوہارے جمع کراتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سیر رات ایک کھیت کو پانی دینے کی مزدوری کرتا رہا، مجھے رات بھر کام کی مزدوری 4 سیر چھوہارے ملے، 2 سیر آپ علیہ السلام کی خدمت میں لے آیا۔ آپ علیہ السلام نے یہ بات سن کر حکم دیا کہ ان چھوہاروں کو مال و دولت کے ڈھیر پر بکھیر دو۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جود و سخا کا حیرت انگیز کارنامہ سر انجام دیا۔ 1000 اونٹ، 70 گھوڑے، 70,000 درہم، 700 اونس چاندی اور 1000 دینار نقد کے علاوہ کافی مقدار میں اناج سپہ سالار اعظم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ آپ علیہ السلام نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا یہ کارنامہ دیکھ کر انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے دعائے انداز میں کہا، اے عثمان، اللہ تیری پوشیدہ، علانیہ اور قیامت تک ہونے والی خطاؤں کو معاف کرے۔ پھر ارشاد فرمایا، آج کے بعد کوئی عمل بھی عثمان کو کوئی نقصان نہیں دے گا۔ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والا یہ وہ اعزاز اور تمغہ خدمت ہے جس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پوری امت میں منفرد نظر آتے ہیں۔ یہ لشکر جرار سپہ سالار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں دشوار گزار منزلیں طے کرتا ہوا تبوک پہنچا، لیکن رومی فوج کو لشکر اسلام کی شان و شوکت دیکھ کر میدان میں نکلنے کا حوصلہ نہ ہوا، جس کی وجہ سے لڑائی نہیں ہوئی۔ شاہ روم نے جزیہ ادا کرنے کی بنیاد پر مسالت میں اپنے لیے آفت سمجھی۔ اس طرح لشکر اسلام فتح یاب ہو کر واپس لوٹا۔ تبوک میں قیام کے دوران مختلف علاقوں میں تبلیغ اسلام کے لیے وفود روانہ کیے گئے۔ جود و سخا، مہر و وفا اور صدق و صفا کے علاوہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ
عبادت بڑے انہماک اور کثرت سے کیا کرتے تھے۔ رات کے بیشتر حصہ اور دن میں فرصت کے لمحات سجود و قیام میں گزرتے۔ جب سورہ زمر کی آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے برجستہ ارشاد فرما کہ یہ آیت حضرت عثمان بن عفان کی شان میں نازل ہوئی۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ بھلا جو شخص رات کے اوقات میں سجدہ و قیام کی حالت میں عبادت کر رہا ہو، آخرت سے ڈر رہا ہو اور اپنے پروردگار کے رحمت کی امید کر رہا ہو، آپ کہیے کہ کیا علم والے اور بے علم برابر بھی ہوتے ہیں؟ نصیحت تو بس وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم آمین۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ جنت کا سودا کیا۔ ایک مرتبہ جب مدینے کا مشہور کنواں بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اور دوسری مرتبہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر جیش الاسرہ لشکر تنگ حال کی وافر مقدار میں مالی مدد کی۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی مشہور کتاب تاریخ الخلفاء میں رقم تراز ہیں۔ پوری کائنات میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نظر نہیں آتا جس کے نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکی بعد دیگر آئی ہوں، اس لیے ان کو ذو النورین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ امت مسلمہ میں وہ پہلے شخص ہیں جس نے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، جس نے مساجد میں ایسی خوشبو مہکانے کا اہتمام کیا جس میں زعفران کی آمیزش ہوتی، جس نے جمعہ کے روز پہلی اذان کا حکم صادر فرمایا، اور جس نے جانوروں کی خوراک کے لیے چراگاہیں بنوائیں۔ کوفہ کے گورنر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جب مدینہ منور تشریف لائے تو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اجازت سے ابو لولو فیروز نامی ایران نسل غلام ہمراہ لیتے آئے۔ یہ شخص جنگی نہاون میں گرفتار ہوا تھا۔ یہ لکڑی کے کام اور نقش و نگار کا ماہر کاریگر تھا۔ مالی غنیمت کی تقسیم میں حضرت مغیرہ بن شعبہ کے حصے میں آیا۔ وہ اپنے اس غلام سے 4 درہم روزانہ وصول کیا کرتے تھے اور اسے محنت مزدوری کرنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ ایک روز موقع پا کر اس نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اپنے آقا کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ ٹیکس وصول کرتے ہیں، انہیں سمجھائیں کہ کچھ رعایت کریں۔ آپ نے پوچھا تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے بتایا میں لکڑی کا کام کرتا ہوں اور نقش نگاری میں مجھے مہارت حاصل ہے۔ پوچھا کہ روزانہ اپنے آقا کو کتنی رقم ادا کرتے ہو؟ اس نے کہا 4 درہم۔ آپ رضی اللہ عنہ فرمایا تمہارے کام کی نسبت یہ ادائیگی کوئی زیادہ نہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ جواب سن کر اس نے اپنے دل میں گرہ بٹھا لی۔ رات بھر سوچتا رہا کہ میں کیا کروں۔ اس کے ذہن میں ایک خطرناک خیال آیا۔ صبح نماز فجر کے وقت ایک زہریلا 2 دھاری خنجر بغل میں لیا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں چلا گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ تکبیر تحریمہ کہی گئی، ابھی پہلی رکعت شروع کی ہی تھی کہ یہ عاقبت نا اندیش دبے پاؤں آگے بڑھا۔ امیر المومنین پر خنجر کے 6 وار کے اور چند دوسرے صحابہ کو زخمی کرتا ہوا خنجر لہراتا ہوا بھاگا، لیکن ایک جوان مرد نے اسے قابو کر لیا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ اب میں گرفت میں آ چکا ہوں تو اس نے اسی خنجر سے خودکشی کر لی۔ خون کی زیادہ مقدار جسم سے نکلنے کی وجہ سے امیر المومنین رضی اللہ عنہ زمین پر گر گئے۔ بقیہ نماز حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ علاج کے لیے ماہر اتباع کی خدمات حاصل کی گئیں، لیکن پیٹ کی بڑی آنت کٹ جانے کی وجہ سے کوئی علاج کارگر ثابت نہ ہوا۔ ان نازک ترین حالات میں آپ کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ مسند خلافت سپرد کرنے کا تھا کہ اس منصب کے لیے کون موزوں ہوگا۔ بڑی سوچ بچار کے بعد ارشاد فرمایا کہ میری نظر میں یہ 6 حضرات ہیں، ان میں سے جس کو بھی مسند خلافت کے لیے منتخب کر لو گے وہ امت کے لیے بہتر ہوگا۔ جن حضرات کے نام لیے وہ جلیل قدر صحابی رضی اللہ عنہم یہ ہیں: نمبر 1 علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، نمبر 2 زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، نمبر 3 عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، نمبر 4 عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، نمبر 5 طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، اور نمبر 6 سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھنا میری وفات کے بعد 3 دن کے اندر اپنا خلیفہ منتخب کر لینا۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے جنت الفردوس میں جا مقیم ہوئے۔ تجہیز و تکفین کے بعد نامزد افراد مشورے کے لیے مسور بن مخرمہ کے گھر اکٹھے ہوئے۔ طلحہ بن عبید اللہ نے عثمان بن عفان کے حق میں رائے دی، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا نام لیا، اور سعد بن وقاص نے عبدالرحمن بن عوف کے حق میں اپنی رائے کا اظہار کیا، لیکن انہوں نے اپنا نام واپس لے لیا۔ اس طرح عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب
رضی اللہ عنہ باقی رہ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان بن عفان سے تنہائی میں بات کرتے ہوئے کہا، اگر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کروں تو آپ کی رائے میں خلیفہ کے بلند مقام میں منصب کے لیے کون مناسب رہے گا؟ فرمایا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے علیحدگی میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کروں تو پھر خلافت کے منصب کے لیے کون موزوں ہوگا؟ انہوں نے فرمایا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اصحاب علم و فضل سے رائے لی، عام لوگوں سے پوچھا، راہگیروں سے دریافت کیا، اکثر نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے حق میں رائے دی۔ جب پورے ماحول کا اچھی طرح جائزہ لیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ارشاد فرمایا، میں جانتا ہوں کہ آپ نے پہلے اسلام قبول کیا، میں بھی جانتا ہوں کہ آپ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہیں، میں اس بات کا بھی صدق کے دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ اگر میں آپ کے خلیفہ ہونے کا اعلان کر دوں تو آپ عدل و انصاف سے کام لیں گے، اور مجھے آپ پر یہ بھی اعتماد ہے کہ اگر میں آپ کے خلاف فیصلہ دے دوں تو آپ اسے بھی بخوشی قبول کر لیں گے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں ہاں کیوں نہیں، بالکل ایسا ہی ہوگا، اور یہ باتیں بعین ہی تنہائی میں حضرت عثمان بن عفان سے کہیں۔ جب دونوں سے عہد و پیمان لے لیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مجمع عام میں آ کر ممبر پر بیٹھے ہوئے حضرت عثمان بن عفان کا ہاتھ پکڑا اور اسی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے ان کے خلیفۃ المسلمین ہونے کا اعلان کر دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر نامزد بورڈ کے باقی 4 افراد نے بیعت کی، اس کے بعد عام لوگوں نے ان کے دست مبارک پر بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس طرح یکم محرم الحرام 24 ہجری کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔ اس تاریخی موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے درد انگیز انداز میں خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگو، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وفات کا المناک حادثہ ہم سب کے لیے انتہائی غم و اندو اور درد و علم کا باعث بنا۔ ہم سب اس واقعے پر دل گرفتہ ہیں۔ میں صدق کے دل سے اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہوں کہ خلافت کا بار گراں اٹھانے کے لیے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہم سب سے بہتر ہیں، اسی ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ ان کی مدد فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ سامعین محترم، اس کے ساتھ ہی پروگرام ہمارے اسلاف کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔